انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بآیۃ من ربکم کا اگر آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ ایک نشانی لے کے آیا ہوں، تب تو زحمت پیش آئے گی، اس لیے کہ نشانیاں تو انہوں نے کئی بیان کی ہیں۔ اس لیے عربیت کے قاعدے کے مطابق صحیح ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ میں بہت بڑی نشانی لے کر آیا ہوں۔ نکرہ جو ہے وہ وحدت کے لیے جس طریقہ سے آتا ہے، تفخیم شان کے لیے بھی آتا ہے، یعنی میں بہت بڑی نشانی کے ساتھ آیا ہوں، اس سے قطع نظر کہ وہ ایک ہے کہ دو ہے کہ چار ہے، اس سے بات نہیں، عظمت بیان کری ہو کہ میں بہت بڑی نشانی کے ساتھ آیا ہوں، یہ ترجمہ کرنا پڑے گا۔ ترجمہ کیا کیے ہیں لوگوں نے؟ کوئی ترجمہ نہیں، آپ لوگوں نے ترجمہ رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ رہنے دیجیے۔ یعنی اخلق لکم من الطین کہت الطیر، اس کا ترجمہ حال سے بھی آپ کر سکتے ہیں، مستقبل سے بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سیدنا مسیح جو ہے یہ کام کرتے تھے، اس نے دکھایا ہے، میں کر دیتا ہوں ایسا، یہ بھی کر سکتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اور حال سے بھی کر سکتے ہیں، عربیت کے لحاظ سے تو دونوں ترجمہ ہوگا اور دونوں کے لحاظ سے بات بھی صحیح ہوگی۔ نشانی لے کر آیا ہو، یہ بچا لیا انہوں نے، نشانی لے کر آیا ہو مطلب اس میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن نشانی لے کر کے آیا ہو تو بہت نازمندانہ فقرہ ہو گیا، عظیم نشانی کے ساتھ آیا ہو، یہ ہونا چاہیے، تب صحیح عربی کا مفہوم ادا ہوگا، تب ٹھیک مفہوم ادا ہوگا، ورنہ عربیت کے لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن ایک کہتے تو ڈرتے تھے کہ آگے گنا رہے ہیں اللہ، وہ خود ہی سب کیسے بات بنے گی، تو اس طریقے کی مہارت یہ لوگ ہاتھ کے دکھاتے ہیں۔ عربیت کے اس قاعدے کا پتہ نہیں شاید کہ نکرہ جو ہے تحقیر کے لیے بھی آئے گا، تفخیم شان کے لیے بھی آتا ہے، وحدت کے لیے بھی آتا ہے۔ اب یہ ہے کہ موقع کلام سے ہے، یہ بات سمجھ جاتی ہے۔ باقی رہ گیا کہ اخلق لکم من الطین، کہ میں تمہارے لیے بنا سکتا ہوں، بناتا ہوں، بنا دوں گا، یہ سب ہو سکتا ہے۔ کہت الطیر، مورت، حیات کے مطلب یہ ہے کہ مورت تھی، چڑیا کی شکل کی۔ خلقن کے اصل مفہوم ڈیزائن کرنے کے بھی آتے ہیں، اصلی مفہوم خلق کا ڈیزائن ہے، یہ پیدا کرنا، تصفیہ، خلق اور تصفیہ وغیرہ یہ بات کے مرائل ہیں۔ تصفیہ میں تو وہ مفہوم ہوتا ہے جو فنشنگ ٹچ جس کو کہتے ہیں، آرٹ کی اصطلاح میں، خلق وہ ہے کہ جس کو ڈیزائن، خالق، باری، مصور، سمجھا؟ یہ آرٹ کے تمام مراحل جو ہیں اللہ میاں استعمال بھی، ان کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں اگر چاہوں تو ایک مورت بناؤں مٹی سے اور پھر اس میں پھونک ماروں تو وہ پرندہ بن جائے، اس کے ساتھ ساتھ بار بار کہتے باذن اللہ باذن اللہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں یہ تو کر سکتا ہوں لیکن یہ میری اپنی قدرت نہیں ہے بلکہ میرے رب کی قدرت ہے کہ میں تیز۔ اب یہ ہے کہ انجیل وغیرہ میں جو ہے تو باذن اللہ حذف ہو گیا، باذن اللہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو اللہ خود ہی بن گئے تھے، اب ان کو اللہ بنانے کے لیے ضروری ہوا کہ باذن اللہ کو حذف کر دیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ سیدنا مسیح نے یہ بات تو لازماً کہی ہوگی، تو قرآن مجید نے اس کی اصلی شکل میں بتایا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کے اذن سے ایسا کرتا ہوں، یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں جس پیغمبر کا رسول ہوں اس نے مجھے اس نشانی سے مسلح کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اندھے، ابرص، کوڑی کو صحت بخش دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کا حکم۔ سمجھ گیا؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ترجمہ کرنے میں سیاق و سباق سے جو بات بن جائے تو وہ تو آپ ترجمے میں کھول سکتے ہیں، لیکن اگر نہ بنے
تو پھر ترجمے میں طریقہ وہی اختیار کرنا پڑے گا کہ جس میں ہر پہلو کے لیے گنجائش ہو، کسی ایک پہلو کے ساتھ وہ خاص نہ ہو جائے، یہ کام مشکل ہوتا ہے۔ وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور تمہارے گھروں میں کیا ہے، تم کیا کھاتے ہو اور کیا ذخیرہ کرتے ہو، یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ ان فی ذالک لآیہ، اگر تم غور کرو تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے اس بات کی کہ میں خدا کا رسول ہوں، اور اگر تم نے بات نہ مانی تو پھر یہ ہے کہ تم اپنی عاقبت کو برباد کرو گے، دنیا کو بھی، یہ مطلب ہے، یہ دھمکی کے طور پر۔ قرآن مجید میں یہ معجزے سب بیان ہوئے ہیں، اس میں سے جھیل میں یہ تو سب بیان ہوئے ہیں، نہیں ذخیرہ والا نہیں آتا، یہ موتا والا نہیں ہے، جیلوں میں نہیں ہے، یہ جیلوں میں نہیں، یہ ذخیرہ والا نہیں ہے، ذخیرہ کرنا، تدخرون فی بیوتکم، وہی الوطا تو ہے، خبر الحقہ بلابرا تو علم ہوتا، یہ پرندے والا بھی نہیں ہے، آخری والا وہ 90 کو پرندے والا بھی نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو بہرحال اس معاملے میں ان چیزوں کے بارے میں کسی شک کی گنجائش نہیں، جو قرآن مجید نے بیان کیا، تو اگر انجیل میں نہیں ہے تب تو اس کی بات نہیں، لیکن اگر قرآن مجید میں نہ ہوتا اور انجیل میں ہوتا تب وہ قابل بحث ہو سکتا، لیکن اگر قرآن مجید میں ہے اور انجیل میں نہیں ہے تو اس کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور میں مصداق بن کر کے آیا ہوں ان چیزوں کا کہ جو مجھ سے پہلے سے ہے تورات اور انجیل میں، تورات میں سے، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ بعض ان چیزوں کو جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھیں ان کو جائز کرو، اور تمہارے پاس میں خدا کی طرف سے بڑی نشانی لے کر کے آیا ہوں، تو اللہ کے غضب سے ڈرو اور میری بات مان لو، یہ انہوں نے دھمکی دی۔ مصدق تو مطلب یہ ہے کہ ان کے پہلے پیشگویاں موجود سیدنا مسیح کی، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عیاد نے تو خاص اپنا مشن ہی یہی بتایا ہے کہ میں اپنے آگے آنے والے کی بشارت کرنے آیا، کوئی کام نہیں میرا۔ اس سے پہلے سے بھی اشارے تھے ان کے متعلق تورات میں، دوسرے نبیوں نے اشارہ کیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک تو جتنے آئے تھے وہ سب کے سب نبی تھے، جتنے تھے سب کے سب نبی تھے، رسول نہیں تھا ان میں سے کوئی بنی اسرائیل میں، یہ پہلے شخص ہے کہ جو رسول ہو کر آئے رہے۔ تو رسول کے متعلق میں نے بتایا کہ وہ تو بڑے جاوشم کے ساتھ آتا ہے نا، ہٹو بچوں کے ساتھ، اس کی وجہ ہے کہ وہ تو موت یا زندگی فیصلہ دے کر کے جائے گا، تو اس لیے ان کی پیشنگوئی پہلے سے موجود ہے۔ ان پیشنگوئیوں میں سے بعض کا ضروری جو ہے میں نے ان کا حوالہ بھی دے دیا ہے، اور یہ ہے کہ یہ صحیح لغوی معنوں میں بھی مصدق تھے تورات کے، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ تورات کا کوئی نقطہ جب تک وہ پورا نہ ہو لے بدلا لے رہی ہے، یعنی پورا نہ ہو لے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ آخری نبی نہ آ جائے اس وقت تک وہ قائم رہے گا، تورات کا کوئی نقطہ بدلا نہیں جا سکتا، تو میرے دل کو پورا اطمینان ہو جائے۔ تو اپنے دل کے اطمینان کے لیے وہ انہوں نے یہ سوال کیا۔ یہ آگے بھی حضرت مریم کے واقعے میں بھی آ رہا ہے، تو قال رب اجعل لی آیا، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ اس نے کہا کہ یہ میرے خداوند، بات تو فرشتوں کے ذریعے سے ہوئی ہے لیکن وہ براہ راست اپنی بات اللہ ہی میاں سے کہتے ہیں،
دعا تو کرنی چاہیے انہیں سے نا، میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دے تو فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن بات نہ کر سکو گے مگر اشارے سے، اور یاد کیجیے اپنے خداوند کو بہت زیادہ، اور صبح شام تسبیح کرتے رہیے۔ نشانی ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اب یہ چاہا کہ میرے لیے اطمینان کے لیے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ میں یہ اطمینان کر لوں کہ یہ بشارت بہرحال تیری طرف سے ہے۔ محتاط آدمی جو ہوتا ہے، جو غیر محتاط آدمی ہوتا ہے وہ تو تھوڑے میں بھاگ جاتا ہے، لیکن جو محتاط آدمی ہوتا ہے تو اس میں بڑی سے بڑی بشارت میں بھی اس کو یہ شبہ تو رہتا ہے نا کہ ممکن ہے کہ میرے ہی دل کے اندر جو آرزو پرورش پا رہی ہے اسی آرزو نے کوئی اس طریقے کی شکل دکھائی ہے کہ میرے دل میں یا میرے کانوں میں یہ آواز آ رہی ہے کہ مجھے اس طریقے کی بشارت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ کوئی ایسی نشانی ہو جائے کہ جس نشانی کے بعد مجھے یہ پورا اطمینان ہو جائے کہ بہرحال یہ بشارت من جانب اللہ ہے، اور کسی کو ہے نہیں، میرے نفس کو، میری آرزوؤں کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ تو اللہ میاں نے نشانی ان کے لیے ٹھہرا دی کہ تم 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے، اور ساتھ ہی ہدایت کی کہ صبح شام خدا کی تسبیح کرتے رہنا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حالت ان کو اوپر طاری کر دی گئی کہ کوئی بات وہ کسی دوسرے سے نہیں کر سکتے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیح جتنی چاہے کر سکے۔ تو یہ من جانب اللہ ہونے کی بات اس وجہ سے ہے کہ اگر کوئی شیطانی بات ہوتی تو اس کا تو تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ اور دنیا کی جو باتیں گپ شپ کرنا چاہتے تو کر سکتے، لیکن اللہ کی یاد کرنا شاق ہوتا۔ لیکن جب حالت یہ ہے کہ اللہ کی یاد تو جتنی چاہے کر سکتے ہیں، رات دن کرتے رہے، اس کی تاکید بھی ہے، لیکن اور کسی سے بات نہیں کر سکتے، تو معلوم ہوا کہ یہ نشانی جو ہے یہ من جانب اللہ بشارت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کا حکم دیا ہے، اس میں کوئی اور شیطانی اشارہ نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے۔ اس معاملے میں نئے توجہ کرنے والوں نے بھی اور انجیلوں وغیرہ میں بھی ہے ایسی باتیں کہ اس میں ہے کہ چونکہ انہوں نے گستاخی کی کہ سوال کر بیٹھے کہ کیسے ہوگا، تو بطور تنبیہ ان کو یہ بات تھی، لیکن تنبیہ کے طور پر، عتاب کے طور پر یہ بات ہوتی تو اس کا نتیجہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی یاد تو کر سکتے لیکن اور کوئی بات نہ کر سکتے، یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ روزے رکھنے کے، چونکہ ان کا خاموشی کا روزہ بھی تھا نا، تو 3 دن خاموشی کا روزہ رکھو، سمجھا؟ لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ تو کلم الناس صلاۃ ایام رمضان، تو ان کے لیے نشانی کیسے بنتا ہے؟ ارادہ روزہ تو وہ رکھتے تو اپنے ارادے سے رکھتے نا، کوئی نشانی تو ایسی ہو سکتی تھی کہ جو من جانب اللہ ان کو پر طاری ہو جائے، تب نہ وہ سمجھ سکتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔